وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معزز سامعین، حدیث مقدس میں یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور تقریباً سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے. اسی حدیث کے روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ تقویٰ ہے کیا. معزز سامعین، حدیث پاک میں ہے، جب زوجین آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور دونوں کا نطفہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے تو 40 روز تک کے تو وہ نطفہ ہی رہتا ہے. 40 دن کے بعد جب گزر جاتے ہیں تو وہ دم بستہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے. پھر جب 40 دن گزر جاتے ہیں، 120 دن جب ہو جاتے ہیں تو وہ جمع ہوا خون ایک گوشت کے ٹکڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. 40 دن تک کے نطفہ رہا. پھر 40 دن گزرنا کے بعد جب وہ دم بستہ ہوا، جمع ہوا خون، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوا. جو فرشتہ رحم مادر میں موکل ہوتا ہے، جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے: مولا، یہ اولاد پیدا ہوگی یا ضائع کر دی جائے گی؟ اگر حکم الہی ہوتا ہے اسے ضائع کر دو تو فرشتہ رحم مادر میں کونچا مارتا ہے اور پھر وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ نے ارادہ فرما لیا نہیں اسے پیدا ہونا ہے تو پھر فرشتہ عرض کرتا ہے: مولا، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ اللہ جیسا ارادہ فرماتا ہے، فرشتے کو حکم دیتا ہے
تو وہ رحم مادر میں لڑکا یا لڑکی کی صورت بنا دیتا ہے۔ رب کی مشیت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق فرشتہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا یہ فرما دے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ حدیث کے الفاظ سعید و شقی، یہ پیدا ہونے والا بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نیک ہوگا تو رحم مادر میں سعید لکھ دیتا ہے، فرماتا ہے شقاوت و بدبخت ہوگا تو رحم مادر میں اسے شقی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ، نیک بخت وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے نیک بخت ہے، بدبخت وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت ہے۔ اللہ کے ارادے کے مطابق اسے شقی یا سعید لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ کرتا ہے مولا یہ کتنے دن جیے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے کہ یہ اتنے دنوں تک زندہ ہوگا تو فرشتہ رحم مادر میں اس کی زندگی بھی لکھ دیتا ہے کہ اتنے سالوں تک یہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جیے گا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مولا یہ کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا؟ حکم الہی کے مطابق کسی بھی اس کے ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے مولا یہ دفن کہاں کیا جائے گا؟ تو مشیت الہی اور اس کے ارادے کے مطابق جو جواب ملتا ہے فلاں جگہ مٹی میں سے دفن کیا جائے گا، تو وہاں کے مٹی کو لا کر رحم مادر میں وہ چھڑک دیتا ہے۔ آدمی پیدا کہیں ہوتا ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے اور موت کہیں واقع ہوتی ہے۔ یہ سب رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ معزز سامعین، جب روح ڈالی جانی ہوتی ہے تو جسم کا سب سے پہلے جو عضو اس گوشت کے ٹکڑے میں بنتا ہے وہ ہے دل۔ دل ایک ایسا لفظ ہے جو آپ سب سمجھتے ہیں۔ اس گوشت کے ٹکڑے میں سب سے پہلے جو عضو نمودار ہوگا وہ ہے دل۔ اس کے بعد پھر اس کے دیگر اعضاء دماغ وغیرہ بنتے ہیں، ہاتھ پاؤں بنتے ہیں۔ انسان کے جسم میں دل ہی شہنشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے۔ اچھے یا برے خیالات آدمی کے دل ہی میں آتے ہیں، اور جب وہ خیالات دل میں جم جاتے ہیں تو دل یہ دماغ کو حکم دیتا ہے، اور دماغ پھر اعضاء میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ پھر آدمی اس نیکی یا اس برائی کے طرف قدم بڑھاتا ہے جس کا حکم دل نے دماغ کو دیا تھا۔ دماغ ہی یہ اعضاء کو حرکت دیتا ہے۔ نیکی کی طرف چلنا ہے تو دماغی اعضاء کی تحریک کرے گا، آپ مسجد کی طرف چل پڑیں گے، ذکر کی مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ اور اگر وہی دماغ حکم دیتا ہے، اعضاء کو تحریک کرتا ہے، دل میں برے خیال آتے نکالنے کی بنیاد پر، تو آپ شراب خانے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو انسان کے دل میں، جسم میں جو شہنشاہ ہے وہ ہے دل۔ اسی کو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں سے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ یعنی جسم میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، پھر آقا فرماتے ہیں سنو،
وہ دل ہے۔ اگر آپ نے دل کو سنوارا، آپ کے سارے اعضاء سنور جائیں گے، پورا جسم سنور جائے گا۔ اگر آپ کا دل بگڑ گیا تو آپ کے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جب آدمی کا پتلا تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز حرکت کرتی ہے وہ دل ہی ہے، اور جب موت آتی ہے تو سارے اعضاء پہلے بیکار ہو جاتے ہیں اور دل سب سے بعد میں بند ہوتا ہے، اس کی حرکت بند ہوتی ہے۔ وہی شہنشاہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الناس والدین ملوکہم، بادشاہ جیسا ہوتا ہے اس کی رعایا بھی ویسے ہوتی ہے۔ دل اگر صاف ستھرا ہے اور تقویٰ ہے اس میں تو سارے اعضاء اس کی رعایا ہیں، یہ خود بخود سنور جائیں گے۔ اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اب اس بگاڑ کا اثر آپ کے اعضاء پہ بھی ظاہر ہوگا۔ دل بگڑا تو اعضاء بگڑ جائیں گے، دل سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا۔ اسی لیے اولیاء کرام نے، ایک بچے نے بہت اچھی بات پوچھی تھی، ابھی کم عمر ہے مگر وہ پوچھنے لگا کہ حضور ولایت کیسے ملتی ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، سمجھ اچھی ہے، اللہ اپنا ولی کیسے بناتا ہے؟ کون اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ عزیزو، سب سے پہلے دل کو سنوارو۔ بزرگان دین نے پوری توجہ اسی دل کے صفائی اور ستھرائی پر دی۔ دل بگڑتا کیسے ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں۔ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، جس وقت وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر سیاہ نقطے کی طرح نمودار ہو جاتا ہے۔ بندے نے گناہ کیا، دل پر ایک سیاہ نقطہ اس گناہ کا نمودار ہو گیا۔ اب اگر اللہ کا فضل شامل حال رہا اور اس بندے کو اپنے اس جرم اور اپنے گناہ کا احساس ہوا اور فوراً اس نے توبہ کر لی، حدیث پاک میں ہے جیسے آپ کے کپڑے میں اگر کوئی کیلی نجاست لگ جائے، اگر فوراً آپ اسے دھل لیں تو بہت آسانی سے صاف ہو جائے گا، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا آپ نے اور آپ کے کپڑے میں وہ نجاست سوکھ گئی تو اس کو صاف کرنے میں محنت لگے گی، تب جا کے وہ صاف ہوگا۔ تو ایسے ہی جب کسی گناہ کو آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ دل پہ ایک سیاہ نقطہ نمودار کر دیتا ہے، مگر آپ نے فوراً ہی توبہ کر لیا تو حدیث پاک کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صدق دل سے اگر اس نے توبہ کر لیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ جب آدمی کسی جگہ پر گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے گناہ کا گواہ بن جاتی ہے۔ اگر لوگ بھی وہاں موجود ہیں، ان کے سامنے اس نے گناہ کیا تو وہ لوگ بھی اس گناہ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے گناہ کے گواہ بن گئے۔ زمین گواہ ہو گئی، دیکھنے والے گواہ ہو گئے، کرامن کاتبین گواہ ہو گئے۔ مگر آقائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب آدمی صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس زمین سے گناہ کا نشان مٹا دیتا ہے، دیکھنے والوں کے دل و دماغ سے گناہ کے اس نشان کو ختم فرما دیتا ہے،
یہاں تک کہ کرامن کاتبین کے صحیفے سے بھی اس گناہ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اس بندے پر جسے اپنے گناہ کا احساس ہوا اور فوراً اس نے صدق دل سے توبہ کر لیا، تو زمین سے بھی اس کے گناہ کے نشانات مٹ گئے، دیکھنے والوں کے خیالات سے بھی مٹ گئے، کرامن کاتبین کے صحیفے سے بھی مٹ گئے۔ معزز سامعین، ایک حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا گیا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بہتر وہ گنہگار ہے کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہو، خوف الہی غالب ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس صدق دل سے توبہ کر لے، اس گناہ سے بھی توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہونے کی اللہ سے توفیق طلب کرے۔ معزز سامعین، بزرگان دین نے سب سے پہلے دل ہی کی تزکیہ اور تصفیہ کا کام کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، معاذ اللہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو روح تو عالم ارواح کی چیز ہے، اس سے گھن محسوس ہوتی ہے بدکاری سے، اور اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے فوراً توبہ کر لیتا ہے تو ایمان پھر اس کے قلب میں داخل ہو کر اس کے دل کو نورانیت سے منور کر دیتا ہے۔ اس لیے عزیزو، گناہ سرزد ہو جانا یہ اس لیے ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح اس مومن مرد یا مومنہ عورت کو راہ حق سے بھٹکایا جائے اور گناہوں میں ملوث کیا جائے، تاکہ اللہ کے خیر و جلال کا حقدار ہو جائے، جیسے مجھے اللہ کا خیر و جلال مل گیا اور میں مردود بارگاہ کر دیا گیا۔ لیکن میرے آقا کریم ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، تم گنہگارو، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو صدق دل سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ کر لو، اللہ تمہارے دل سے گناہ کے زنگ کو دور کر دے گا۔ اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو یہی زنگ دل کو گھیرتا چلا جاتا ہے، آپ گناہ پہ گناہ کرتے چل جا رہے ہیں اور آپ کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہ ملی، اس گناہ سے آپ نے توبہ نہیں کیا جو آپ نے کیا تھا، اب اس کا زنگ دل پہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ گناہ پر گناہ آپ کریں گے اور آپ کو گناہ کا احساس نہیں ہوگا، احساس گناہ بھی مر جاتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، گناہ سرزد ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کو ہر وقت نیک کاموں سے روک کر گناہ کے کاموں میں لگانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے صدق دل سے اس گناہ سے توبہ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو زمین پر گرنے سے پہلے ہی بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتے ہیں، ایک تو شہید کا خون جو ہی زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا وہ مجرم و خطا کار، وہ گنہگار کہ جو صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور رب العالمین اس گنہگار کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان عمل قائم ہوگا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، عرش کے داہنے طرف
میزان کے نیکیوں کا پلڑا ہوگا، عرش کے بائیں طرف گناہوں کا پلڑا ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا جائیے اور اپنی اولاد کے اعمال کو تولوائیے فرشتوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نگرانی میں بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ تولنے والے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ جہنم الجو الجو بھونک بھونک چیخ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجرموں خطا کاروں کے طرف جہنم بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہوگی۔ لوگ نماز کی دہائی دے رہے ہیں، روزوں کی دہائی دے رہے ہیں، زکوٰۃ و حج کی گواہی دے رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، مگر جہنم ہے کہ بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ آقا کائنات جلوہ فگن ہوں گے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک پیالہ لا کر کے دیں گے، اس میں کچھ پانی ہوگا۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پانی آپ جہنم کی طرف چھڑک دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ جیسے ہی اس پانی کے کچھ قطرات کو جہنم کی طرف چھڑکیں گے، جہنم کی آگ سمٹتی چلی جائے گی، اللہ کے بندوں سے دور ہو کے جائے گی۔ آقا جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے اس پانی کی کیا خصوصیت ہے کہ جہنم کو لوگوں نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا واسطہ دیا، جہنم پیچھے نہ ہٹی، اس کی آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ اس پانی کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کے صرف چند چھینٹے مار دیے گئے تو جہنم سمٹ گئی؟ تو عرض کرتے ہیں آقا یہ آگ کے گنہگار امتیوں کے آنکھوں کے آنسو ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں گرے تھے۔ یہ مجرم و خطا کار کے آنسو ہیں، اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جہنم کے آگ کو سرد کر دے۔ اس لیے محترم حالات دنیا کی آپ دیکھ رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی بوٹیاں تک کے نوش لی جائیں، لیکن دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اس زمین کے لیے باعث پناہ ہے۔ جب تک اسلام رہے گا، مسلمان رہیں گے، دنیا پناہ نہیں ہوگی۔ یہ پورے دنیا کے لیے پناہ گاہ ہے، اور دن اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے اسی دن قیامت آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، زمین پر اس وقت تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ اس لیے علامات قیامت میں لکھا گیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دھیرے دھیرے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے تو 40 سال کا عرصہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کو کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بچے فطرت اسلامیہ پہ پیدا ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے قیامت جو قائم ہوگی یا جوانوں پر قائم ہوگی یا بوڑھوں پہ قائم ہوگی۔ 40 سال پہلے جو پیدا ہوا تھا وہ جوانی کے منزل تک پہنچ جائے گا، جو اس کے اور پہلے پیدا ہوگا وہ بڑھاپے کے منزل تک کے پہنچ جائے گا۔ معزز سامعین، یہاں تک آقا نے فرما دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، ایک طرف سے سیٹی کی آواز آئے گی، پھر آواز اتنی بھیانک ہوتی چلی جائے گی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے، آسمان کے ستارے جھڑ پڑیں گے،
پہاڑ روئی کا گالا بن کر کے اول پڑیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے اصور کا اثر یہ ہوگا، کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے۔ کہ 40 سال ایسا عرصہ گزرے گا صرف اللہ کی ذات ہوگی، کوئی دوسرا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے شہنشاہ تھے، کوئی فلاں ملک کا کوئی فلاں کا، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، حقیقی بادشاہ صرف اللہ قہار کی ہے۔ کہ دوبارہ سور اٹھیں گے لوگ۔ تو معزز سامعین، زمانہ بدل چکا ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کس وقت کس کی موت آ جائے، کہاں موت آ جائے، راستے میں، وطن میں۔ اس لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیجئے، مسجدوں کو اپنی پیشانی سے آباد کیجئے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجئے، بچیوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، اسلام اور مسلمانوں کے سرفرازی اور بلندی کی دعا کریں۔ آپ بدل جائیں، زندگی میں آپ کو انقلاب پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول کے کردار کے قریب آ جائے، انشاءاللہ زندگی میں، دنیا میں پھر انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض پہلے میرے گناہوں کو معاف فرمائے، پھر آپ تمام ہماری حضرات کے گناہوں کو اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ ان حضرات کے سنتیں